السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورہ البقرہ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے پھر ہجرت بھی کی اللہ کے لیے۔ ایک مکہ کے اندر ایمان لانا ہی بہت بڑا مسئلہ تھا اور بہت بڑی بات تھی، اور ایمان لانے کے بعد بڑی قربانیاں درپیش تھیں جو کہ صحابہ کرام نے دی، اور یہ صحابہ کرام ہی تھے کہ جنہوں نے دی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی شریعت لے کر آئے، بہت عرصے تک لوگ اس شریعت پر عمل کرتے رہے، بعد میں سب سے پہلے حواریین جو عیسائیت کے علمبردار علماء تھے وہ بگڑے، پھر ان کی عوام بھی بگڑ گئی، یہاں تک کہ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ شریعت کو چھوڑ دیں گے، اور ایسے پھر علماء پیدا ہو جائیں گے جو وہ بات کریں گے جس پر وہ خود عمل نہیں کریں گے، اور جو ان کے عمل ہوں گے وہ شریعت کے مطابق ہی نہیں ہوں گے۔ بات وہ کریں گے بالکل کھری درست بہترین گل کے دے تو وڈیا گل کتوں ہو سکتی، لیکن اپنے تمام عمل اس بات کے بالکل خلاف، اور جو وہ کر رہے ہوں گے وہ اتنے خوفناک چیزیں ہوں گی کہ اس کا تو حکم ہی نہیں شریعت میں، اس کا تو دین کے ساتھ دور دور۔ تو آپ نے فرمایا جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے تو اس کے لیے میری بشارت ہے، جو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے، ایسے لوگوں کے لیے میری بشارت ہے، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے تو فہو مومن، تو وہ بھی مومن ہے۔ لیکن جنوں فرق ہی نہیں پیندا، محسوس بھی نہیں ہوتا، برائی سے دل برا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، خود برائی میں ملوث ہے، تو انہوں نے ایمان کا لیول کی ہوئے گا؟ مطلب ہے کہ ایمان کا سب سے وذالک اضعف الایمان وذالک من الایمان حبۃ الخردل، کہ سب سے نچلا درجہ تو یہ ہے کہ دل سے برائی کو برا جاننا، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا، تو کتنے ملوث ہونا تو کتنے جاننا، کتنے بڑا فرق ہے، لیول کا فرق ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی، جہاد کیا، اپنے آپ کو چھوڑا۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، پھر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، اور اس کا اصل زمین جو اس کا گھر تھا اور جہاں پر اس نے ہجرت کی ہے، یہ اتنا ٹکڑا اس کو جنت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا زمین تینوں جنت بھی ملے گی، کیونکہ یہ سفر تو اللہ کی رضا سے کیتا ہے، تو یہ سفر تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو والذین ہاجروا، اور وہ جو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا۔ یہاں پر جہاد سے مراد تلوار کا جہاد ہے۔ اگر آتا نا وجاہدوا فی انفسکم، اور انہوں نے یا فی انفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے دلوں کے ساتھ، تو پھر گل ہور سی۔ اتنے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، پھر انہیں ہجرت کرنے والوں نے جہاد بھی کیا۔ اچھا کن کے خلاف جہاد کیا؟ سوچیں، پہلی غزوہ بدر کن لوگوں کے ساتھ لڑی گئی؟ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت عقیل جن کے بیٹے مسلم بن عقیل ہیں، حضرت علی کے بھائی، عقیل گرفتار ہوئے غزوہ بدر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر گرفتار ہوئے، کتنے پیو اللہ کے رسول کے نال تے پتر کفار والوں گرفتار ہو گیا۔ کتنے حضرت علی مولا علی رضی اللہ، اور کہاں ان کا بھائی عقیل گرفتار ہوا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی جہاد ایک ہوتا ہے کسی دن مارنا۔ اپنے قوم کے قبیلے کے لوگ، اللہ کے رسول مکے میں کتنے سال گزارے ہیں؟ 53 سال، 40 سال تو زندگی اور 13 سال نبوت کے بعد کی زندگی۔ 53 سال زندگی ایک آدمی نے ایک جگہ سے گزاری ہے تو انہوں نے خلاف تلوار چکی ہے،
تو یہ آسان کام ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ. اتنے بیوی کہتے جی تمہیں داڑھی چنگی نہیں لگتی تو نال ہی داڑھی کٹا لی. اتنے جناب دی اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر فیملی کی رجسٹنس ہے, اگر معاشرتی رجسٹنس ہے تو وہ چھڑ دینا, اسلام کے ساتھ کمپرومائز کرنا, انہوں نے ناراض نہیں کرنا. جی فیملی چھوڑتی تھی, رشتے دار چھوڑتے نہیں تھی, پھر مسئلے بھج آ کے پوچھتے رہے رشتے داری توڑنا کیسا گناہ ہے. وہ یہ نہیں دس رہے کہ وجہ کی ہے, یہ مسئلہ پوچھ کیوں رہا ہے. نہیں, کہانیاں اپنے مطابق کا مسئلہ پوچھنا. تو وجاہدوا فی سبیل اللہ. ہمارا تو معاملہ یہ ہے, وہ غامدی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو جہاد تو دل کے جہاد پر لے کر آئے, تو سارے کو دل کا جہاد بھی نہیں ہوتا. یہ بھی جھوٹ ہے پرلے درجے کا کہ اسی دل نہ جہاد کریں یا نفس کے خلاف ہم جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اتنا سٹیمنا بھی نہیں ہے. عشق رسول کے باہر نعرے لگانے آسان ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ. یہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اب یہاں پر نقطہ نوٹ کیجئے گا, قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ جزاء بما کانوا یعلمون, ہم قیامت کے دن جزا دیں گے اس چیز کی جڑا تانوں پتہ ہے, علم ہے. نہیں, جزاء بما کانوا یعملون, جزا اس چیز کی جو عمل کر کے آئے, عمل پر جزا ہے. اللہ کی رحمت کے امیدوار وہ ہیں جنہوں نے پہلے 3 کام کیتے ہیں, کوئی پریکٹیکلی خود کوئی کوشش کوئی ایفرٹ کر کے دکھائی ہے, پھر اللہ دی رحمت دی امید. یہ تو سکے بیٹھے اللہ دی رحمت دی امید. اسلام واسطے کچھ نہیں کرنا, اپنے نفس کے خلاف کچھ نہیں کرنا, نماز پڑھ لی, نماز سے پہلے کی زندگی بھی وہی اور بعد کی بھی وہی, تے رحمت رب دی امید. چھڈیا اللہ دی رضا واسطے کچھ نہیں, اسلام کے لیے چھوڑا اپنایا کچھ نہیں, سکی اللہ دی رحمت دی امید. جنت دے اعلیٰ درجے تے دین دا ہلکا جا بھی عمل نہیں کرنا, تے چاہیے جنت الفردوس اور دا بھی اعلیٰ درجہ, دعاواں دے وچ جنت الفردوس دا بھی اعلیٰ درجہ, اور عمل کے اعتبار سے سب تو ہلکا ناقص عمل کرنا, سب تو ہلکا تے ناقص عمل کرنا اسلام میں. اور امید ہو جنت. تو 3 بڑے کام ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک یرجون رحمت اللہ. اے وہ اللہ دی رحمت دی امیدوار جنہاں نے کچھ کر کے وہ کھایا ہے, جنہوں نے اپنا عمل پیش کیتا ہے. اب اللہ کہے گا چلو تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے. سکے سکے اللہ دی رحمت کی امیداں, اللہ ہی سارا کچھ کرے, تسی نہ کرنا. تو اولئک یرجون رحمت اللہ. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رحمت کی امید رکھی. واللہ غفور رحیم. اب وہ ان کے لیے اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. یسالو اگلا اب موضوع اگلا شروع ہو گیا ہے. 218 نمبر آیت پوری ہوئی, اب 219 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے. یسالون کا 9 دفعہ آیا ہے. مختلف سوالات لوگوں نے کیے تھے. پوچھیں اللہ کے رسول سے جا کر اس بات کا کیا جواب ہے, پوچھیں اللہ کے رسول سے جا کر اس بات کا کیا جواب ہے. تو اب آیا یسالون کا, پوچھیں ان سے عن الخمر والمیسر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے متعلقہ. خمر, شراب اور میسر, جوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوں تو ساری گیمیں حلال ہیں, ساری گیمیں, کوئی آپ گیم کھیلیں سب حلال ہیں. ایک گیم جو ہے, 2 گیمیں بائی نیم حرام ہے, لوڈو اور شطرنج. یہ تو بائی نیم حرام ہے, نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام نے, یہ نہیں کھیلنی. باقی دنیا دی ہر گیم, ایون کہ جو پسندیدہ گیمیں ہیں وہ جن میں ورزش جسم کی زیادہ ہو, گھڑ سواری اللہ کے رسول کو پسند تھی, تیر اندازی, نیزہ بازی وغیرہ وغیرہ جو, لیکن باقی ساری گیمیں حلال ہیں. لیکن گھڑ سواری کے اوپر جوا لگ جائے تو ہونے حرام ہے, نیزہ بازی تے جوا لگ جائے یہ حرام ہے. کرکٹ حلال ہے, ہاکی حلال ہے, لیکن جے دے تے جوا لگ جائے تو پھر یہ بھی حرام ہے. تو جوے کی وجہ سے حرام ہے, ویسے حرام نہیں ہے. یسالونک عن الخمر والمیسر. اور تو اس سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلقہ اور جوے کے متعلقہ. قل, کہہ دیجئے کہ فیہما اثم کبیر, اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ان دونوں میں فیہما, اگر ہوتا نا فیہا تو ایک چیز میں, فیہما ان دونوں چیزوں میں, جوے میں اور شراب میں. فیہما جمع کا صیغہ ہے, فیہما ان دونوں کے اندر اثم گناہ ہے, کبیر بہت زیادہ. جان لیجئے جب اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی کہ یہ نقصان ہے,
تو پھر آپ کہیں جی کتنے کتنے نقصان ہے اتنے حرام کر لو تو باقی حلال رہن دو. یہ سیکولر مائنڈ ہے. جبکہ اللہ کی شریعت یہ ہے اور آسمانی شریعت یہ ہے کہ بین حرام ہے, بالکل ٹوٹل شراب حرام ہے. تو یہ ٹوٹل حرام ہے, یہ نفع کٹ ہوگی, فائدہ ہوگا جی, کھانسی لگی ہو تو تھوڑی سی, کئی چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ شراب سے فلاں بھی فائدہ ہوتا ہے, فلاں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ گناہ فائدے نالوں زیادہ ہے, گناہ فائدے سے زیادہ ہے. یہ ایک پیکٹ حکم ہے. جیسے کہ محدثین فقہ نکالتے ہیں نا, فقہ القرآن, قرآن کو فقہ میں کٹی دی ہے, فقہ میں کٹی دی ہے کہ اب دیکھیں ایک حکم آیا شراب اور جوے کا, اس میں فائدہ ہے وما نافع للناس لیکن فیہ اثم کبیر, لیکن فائدے نالوں گناہ نقصان زیادہ ہے. اب یہ فقہ ایک نکل آئی, فقہ یہ نکلی کہ کوئی بھی اس کے علاوہ بھی دنیا کا کوئی کام جس میں شریعت اور دین اور ایمان ڈیمیج ہوتا ہو اور فائدہ بھی دنیا کا کچھ حاصل ہوتا ہو, تو آپ تول لو, پرکھ لو کہ فائدہ کتنا ہے, نقصان کتنا ہے. اگر نقصان زیادہ ہے تو حرام ہے, وہ تسی کام نہیں کرنا. مثلا چار دوستاں نال تہاڈی یاری ہے, لیکن جدوں بھی تسی انہاں کول جاندے ہو تہاڈی نماز ہی رہ جاندی ہے, تو پھر تانوں سوچنا ہے کہ میرا فائدہ کتنا ہے. حالانکہ یاروں بیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر دل ذرا گارڈن ہو جاتا ہے, ذرا بندہ خوش ہو جاتا ہے, ذرا آؤٹنگ ہو جاتی, ایگزاسٹ ہویا ہوتا بندہ, تھوڑا جا باہر نکل کے انجوائمنٹ ہو جاتی, فائدہ ہوتا ہے, انسانی طبیعت کو فریش ہو جاتا ہے. لیکن تسی یہ دیکھنا ہے کہ وہ نقصان بھی کتنا ہوا ہے. اسی طرح ہر چیز کو آپ پیمانہ کر لیں. یہ فقہ نکل آئی قرآن سے کہ کوئی بھی دنیا کا پاپ کا معاملہ ہے اس کو آپ پیمانہ کر لیں کہ اس کام چ دین دا کتنا فائدہ ہے, میرے ایمان دا کتنا فائدہ ہے اور نقصان کتنا ہے. یہ پکا اصول ہو گیا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے. اگلی بات اللہ نے پیٹ پھر کہہ دی کہ گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. لیکن وہ اثمہما, ان دونوں کا جو گناہ ہے, اکبر زیادہ بڑا ہے, من نفعہما, ان کے نفع سے. ابھی تو جو آخرت میں گناہ ملنا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَ, اگلا پھر وَيَسْأَلُونَ آ گیا, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ سوال کرتے ہیں. پچھلا سوال کون سا تھا؟ جوے اور شراب کا متعلق, وہ جواب اللہ نے دیتا. اگلی گل پھر شروع ہوگی, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور یہ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کریے اللہ دی راہ دے وچ, تے کتنا خرچ کریے اللہ دی راہ دے وچ. آخر اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو کیا خرچ کریں. تو ایک بات جان لیں کہ پہلا حکم یہ تھا کہ کل العفو, یہی ہے بلکہ کل العفو, جو بھی ایک مہینے کی اگر آپ کی آمدن اگر 70,000 ہے تو تہاڈا خرچہ 50,000 ہے, تے اتلا 20,000 اللہ دی راہ دے دیو. کل العفو, جیڑا زیادہ ہے ہر مہینے اللہ دی راہ دے دیو, جیبا خالی کر دیو. پہلا حکم یہ تھا. بعد میں حکم آ گیا کہ اب آپ زکوٰۃ بھی دیں. تو زکوٰۃ دینے میں پھر اللہ نے یہ حکم پیچھے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر دیا کہ آپ اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے مال کو جمع کریں. اس جمع شدہ مال میں 2.5% زکوٰۃ دے دیا کریں سال بعد. تو وہ یہ اب بطور پڑھنے کے اعتبار سے, ثواب کے لیے, الفاظ کے اعتبار سے قرآن کا حصہ ہے, لیکن اس کا حکم زکوٰۃ آنے کے بعد پیچھے آ گیا ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تو کہہ دی قُلِ الْعَفْوَ, جو ضرورت تو زیادہ سارا ہی اللہ دی راہ دے دیو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کر رکھتا ہے. یبین اللہ, یبین کہتے ہیں کھول کر رکھنا. یبین اللہ, اسی طرح اللہ کھولتا ہے اپنی آیات کو, لکم تمہارے لیے, آیات کو, لعلکم تاکہ تم تتفکرون, غور و فکر کرو. پھر دنیا والا آخرت, دنیا اور آخرت کے غور و فکر کرنا. اگلا پھر سوال شروع ہوگا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور یہ سوال پوچھتے ہیں یتیموں کے مسئلے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا, یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے, یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا کبیرہ گناہ ہے, یتیم کو آنسو دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یتیم کا حق بہت زیادہ ہے. وہ واقعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آتا ہے کہ انہوں نے دیوار بنائی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے علاقے والے نے مطلب موسیٰ اور خضر گئے بستی کے اندر, تو کھانا مانگا, پانی مانگا, کسی نے روٹی پوچھی نہ پانی پوچھی. وہ لیکن ایک دیوار گری ہوئی تھی, دیوار بنانے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ دیوار, انہوں نے سانو پانی تک نہیں پوچھا, تو تسی انہاں دی خیر خواہی کردے پیو, دیوار بناندے پیو. کہتے کہ ابھی تم سوال نہ کرو, تو ساری گلاں دا جواب میں بعد چ دیاں گا. وہ کشتی بھی توڑی انہوں نے وغیرہ وغیرہ, تو باہر نکل کہتا یہ اس زمین کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے, ان کے باپ نے یہاں چھپایا ہوا ہے. بیٹوں کو آج اگر پتہ چل گیا علاقے والوں کو, تو جنہوں نے سانو پانی نہیں دیتا, بھاویں انہاں دا خزانہ بھی سارا کھا جان.
تو ابھی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، بچے ہیں، تو جب یہ بڑے ہوں گے تو دیوار یہ پھر گرے گی، تو نیچے سے خزانہ نکلے گا ان کے باپ کا، اور پھر یہ اپنے خزانے کی حفاظت کرنے کی طاقت بھی رکھیں گے کیونکہ جوان ہو جائیں گے، تو لہذا اس لیے میں نے دیوار کیا۔ تو یتیم دے مال دی حفاظت دی ڈیوٹی نبی دی اللہ نے لائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، تو یتیم کے مال کو کھانا، پتہ چل گیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے تے جناب ہن او دے بچیاں دا بھی حق کھائی جانا، کبیرہ گناہوں میں سے، یہاں تک کہ آگے آئے گا الفاظ کہ فی بطونہم نار، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں یتیم کا حق کھا کر، اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، یہ تم سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، اگر تسی انہاں واسطے اچھا جذبہ خیر رکھو تو یہی تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ پکی بات اللہ نے کر دی کہ ان کے لیے جذبہ خیر رکھنا، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ نیکی، یہ تہاڈے واسطے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنی ہی ہانڈی میں ان کا بھی سالن پکا لو تو یہ بھی بہتر ہے۔ اللہ نے اب اس میں چیزیں رکھی ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ میرا بھرا فوت ہو گیا، وہ یتیم بچے میرے کول ہیں، اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ انہوں دا الگ روٹی پکاواں، ہانڈی انہوں دی پکاوے، ہانڈی کون، میری بیوی پہلے انہوں دی ہانڈی پکاوے آوے پھر میری پکاوے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے کر لیں کہ ایک ہی ہانڈی میں کھانا پکا لے، ان کا بھی اور اپنا بھی، اور جو اس کا باپ مال کر چھوڑ کر گیا ہے اس مال میں سے مہانہ کھانا جتنا آپ ان کا لیتے، جتنا وہ کھاتے ہیں انہاں وہ دے وچوں لے سکتے ہو، یہ ٹھیک ہے، ان کے مال سے ان کی ہانڈی پکائی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم واقعی انصاف کر سکتے ہو تو کٹھی ہانڈی پکا لو، اور اگر تانوں ڈر ہے وہ نہ ہو کہ سارا آٹا انہاں دا استعمال ہوئی جاوے تے بچے تہاڈے بھی کھائی جان تے تسی اودے نال تے اے بھی سان چاڑو جی پکا کے اسی دینے ہیں، نہیں، یہ حرکت نہیں کرنی، پھر انہاں دی ہانڈی الگ کر دیو، ایک عورت رکھ دیو، انہاں دی روٹی آ کے پکا جاوے، انہاں دی ہانڈی آ کے پکا جائے، او دے باپ دے مال چوں او دے پکاون والی دی بھی مزدوری دیو تے انہاں دے کھانے دا بھی خرچہ۔ لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہانڈی کے اندر ان کا بھی کھانا، آپ کا بھی کھانا، اور ان کے بچوں کا جو مال ہے ان کا باپ جو چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تسی ان کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہو اپنے گھر میں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن واللہ یعلم المفسد، اللہ خوب جانتا ہے فسادی کو، من المصلح، مصلح سے، ایک مصلح اچھا انسان ہے اور ایک فسادی انسان ہے، تو اللہ فسادی اور مصلح دونوں کو جانتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل مخلص ہے اور مصلح ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ڈر ہے اپنے دل کا یا واقعات کوئی فسادی ہے تو انہوں چاہیے کہ پھر وہ کم نہ کرے، قیامت والے دن اپنی قبر بھاری نہ کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اس میں بھی تمہارے لیے مشقت پیدا کر دیتا، جی بس بچیاں دا مال بچیاں دا، تسی یتیم دی پرورش لازمی اپنے پلے کرنی۔ اگر یہ ہو جاتا تو کیڑا بھرا ہے جڑا اپنے بچے اپنے بھتیجیاں دی پرورش کرتا؟ اتنے تو سکے بھرا کاروبار چ بھراواں نوں کڈ دیندے نے تے بھتیجیاں نوں کنے پالنا؟ تو اگر اللہ نے کہا کہ یہ بھی اللہ نے کہا تمہارے لیے آسانیاں کر دی ہیں کہ تمہارے لیے یتیم کے معاملات میں اصول آسمان سے نازل کر دیے ہیں، یہ تمہاری مدد ہوئی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ 220 آیات کی ہے۔